الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وقال الله تبارك وتعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہم چونکہ آج مکہ مکرمہ میں ہیں تو میں نے اس مناسبت سے دو جگہ سے قرآن کریم کی تلاوت کی۔ مکہ مکرمہ میں سب سے اہم ترین جگہ وہ کعبہ ہے، اور کعبہ کی جو تعمیر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ سب سے پہلی تعمیر ابراہیم علیہ السلام کی، تعمیر تو بہت پہلے کی تھی، طوفان نوح آیا، منہدم ہوئے، تو اصل جو بنیاد تھی اس پر ابراہیم علیہ السلام نے اس کو اثر نو تعمیر کیا تھا اور کھڑا کیا۔ تو چونکہ ہمارے سامنے جو کعبہ آیا ہے وہ وہی ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے کھڑا کی۔ یہ تاریخ آتی رہی ہے، میں بنیادی باتیں عرض کروں، اور پوری دنیا کا مسلمانوں کا نماز کا قبلہ یہ کعبہ ہے۔ میں کئی بار گزارش کرتا ہوں، میں لفظ میں غور کیا کروں، پوری دنیا کے مسلمانوں کی نماز کا کعبہ یہ قبلہ ہے۔ ایک ہوتا ہے نماز کا کعبہ، ایک ہوتا ہے دعا کا کعبہ۔ دعا کا قبلہ ضروری نہیں کہ کعبہ ہو، جب ہم دعا مانگتے ہیں تو ہاتھ ایسے کرتے ہیں اور منہ اوپر کر لیتے ہیں، حالانکہ کعبہ سامنے ہے لیکن دعا کرتے وقت ہاتھ منہ اوپر کیا ہوا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ دعا کا کعبہ کیا ہے، اور ایک ہے دعا کا قبلہ کیا ہے، اور ایک ہے کہ نماز کا قبلہ کیا ہے۔ اور بس اوقات نہایت اعلیٰ درجے کی اللہ تعالیٰ کی قرب کی تعظیم کا قبلہ وہ کیا ہے۔ جب انسان کو سب سے زیادہ اللہ کا قرب مطلوب ہو تو پھر انسان نماز پڑھتا ہے، اور نماز میں رکوع کرتا ہے، اور رکوع کے بعد سجدہ کرتا ہے، اور سجدے میں اپنے چہرے کو زمین کی طرف لے جاتا ہے۔ اب دیکھ قیام میں آدمی کا چہرہ کعبہ کی طرف ہے، اور سجدے میں چہرہ وہ زمین کی طرف چلا گیا۔ تو یہ جو سجدے کے اندر ہے یہ نہایت درجے کی اور اعلیٰ درجے کی اللہ تعالیٰ کی جو تعظیم ہے، اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے وہ سجدہ ہے۔ اب انسان اپنا جو قبلہ ہے بنا لیتا ہے کہ اس کو زمین پہ انسان اپنی پیشانی کو رکھ دیتا ہے۔ خیر میں عرض کر رہا ہوں کہ پوری دنیا کے اہل اسلام کا نماز کا قبلہ یہ کعبہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے اسماعیل ہیں اور ایک بیٹے اسحاق ہیں۔ حضرت اسحاق کی اولاد میں سے دیگر انبیاء ہیں، حضرت یعقوب ہے، یوسف ہے، بنی اسرائیل انبیاء چلے ہیں۔ حضرت اسماعیل اسلام کی اولاد میں سے نبی ایک آئے اور آخری ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جن انبیاء کا بہت تذکرہ کیا ہے نا، ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی، اور بطور خاص دو لفظ ایسے ہیں جو قرآن کریم نے استعمال کی ہیں۔ ایک کی نسبت حضرت ابراہیم کی طرف ہے، اور ایک کی نسبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ قرآن کریم نے ایک لفظ استعمال کیا ہے امت، اور ایک لفظ استعمال کیا ہے ملت۔ ملت کی نسبت حضرت ابراہیم کی طرف، اور یہ قرآن کریم نے صاف کہا اتبع ملت ابراہیم حنیف، کہ تم ابراہیم کی ملت کی اتباع کرو۔ اور ہم امت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ تو ہماری دو نسبتیں، ایک نسبت ہماری ملت ہونے کی،
اور ایک نسبت ہماری امت ہونے کی، ملت ہونے کی نسبت حضرت ابراہیم کی طرف، اور امت ہونے کی نسبت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ ان دو نسبتوں کا معنی تب سمجھ آئے گا جب ہمیں ملت اور امت کا معنی سمجھ آئے گا، ان دونوں کے معنی میں فرق کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، ہم یہ نہیں کہتے ملت محمدی پر ہیں، اور جب امت آتی ہے ہم کہتے ہیں امت محمدیہ ہے۔ تو ہم ملت ابراہیمیہ ہیں اور امت محمدیہ ہے۔ ملت اور امت میں فرق کیا ہے؟ ہمارے ہاں پاکستان میں قائد اعظم محمد علی جناح جو پاکستان کے بانی تھے، تو ان کی بیٹی کا نام تھا فاطمہ، اور اس فاطمہ کہا جاتا تھا مادر ملت یا مادر امت؟ ملت کہتے تھے، امت نہیں کہتے تھے۔ اس کی اتنی مثالیں آپ اپنی سوسائٹی اور معاشرے میں دیکھیں گے نا کہ ملت اور ابراہیم امت میں فرق کیا ہوتا ہے۔ پہلے دونوں کے معنی میں فرق سمجھیں۔ اصولوں کے اشتراک سے ملت بنتی، اور اصول اور فروع کے اشتراک سے امت بنتی۔ جہاں صرف اصول ایک ہوں اسے کہتے ہیں ان کی ملت ایک ہے، اور جہاں اصول فروع دونوں کٹھے ہو جو انہیں کہتے ہیں ان کی امت ہے۔ اب شریعت صرف اصولوں کا نام نہیں ہے، شریعت اصول اور فروع کا نام، یعنی کچھ قواعد ہیں، کچھ کلیات ہیں، کچھ بنیادیں ہیں، اور کچھ ان سے نکلنے والے مسائل۔ تو شریعت میں دونوں چیزیں ہیں، شریعت میں قواعد بھی ہیں، اصول بھی ہیں، کلیات بھی ہیں، اور مسائل بھی۔ اب اسی طرح ملت کو دیکھ، ملت میں قواعد اور کلیات ہیں۔ ہم حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت ہونے میں اصولوں میں اشتراک، یعنی ہماری شریعت میں اصول کوئی بھی ایسا نہیں ہے پہنا۔ کیوں؟ ہمارے نبی کو کبھی بھی حکم یہ نہیں ہوا کہ آپ اپنے بیٹا ذبح کرو۔ آپ کو جب بھی حکم ہے تو یہ حکم ہے کہ آپ جانور ذبح کرو۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو تو حکم تھا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھی تھی نا، خواب میں دیکھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اور نبی کی خواب وہی ہوتی ہے۔ تو نبی کو خواب آنے کا معنی ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ بیٹے کو ذبح کرو۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا نہیں ذبح ہوا، اللہ نے آسمان سے بہنا بیٹا اور وہ ذبح ہو گیا۔ اب دیکھیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذمہ ذبح کرنا تھا نا، تم نے کیا، باقی ذبح ہونا تھا یا نہیں یہ تو ان کی ذمہ داری نہیں تھی نا، ان کی ذمہ داری تو انہوں نے اپنی نبھائی ہے۔ تو اصول کے اشتراک سے ملت بنتی ہے، اور اصول اور فروع دونوں کے اشتراک سے امت بنتی ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی بھری پڑی ہے، اگر ہم اس پہ غور کریں، اللہ اکبر، انسان نشش کرتا ہے۔ مجھے یہ مضمون بار بار کل عمرے کے درمیان آ رہا تھا، طواف کے درمیان آ رہا تھا، صحیح کرتے آ رہا تھا، خصوصاً سفر مروہ کے درمیان ہم دوڑ رہے تھے تو اس وقت سمجھ آ رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں کیا اصول ہے۔ اتنی لمبی گفتگو ہے یہ، میں شاید میں نہ اس کو اتنے کم وقت میں تو ممکن ہی نہیں ہے کہ میں کہہ سکتا۔ میں چھوٹے چھوٹے صرف اشارے کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیے کہاں سے چلے اور کہاں اگر فوت ہوئے، یہ صرف اللہ کے دین کے لیے۔ یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے ہمیں اصول ملتا ہے۔ اصول کیا ملتا ہے؟ اگر اپنے علاقے میں رہ کر دین پر عمل ممکن نہ ہو تو دین مت چھوڑو، علاقہ چھوڑو۔ اگر اپنے گاؤں میں، اپنے شہر میں، اپنے صوبے میں، اپنے ملک میں، اپنے بر اعظم میں، اپنے خاندان میں اگر کسی ایک جگہ پہ رہ کے دین پر عمل کرنا ممکن نہ ہو تو دین نہ چھوڑو، خاندان چھوڑو، علاقہ چھوڑ دو، ملک چھوڑ دو۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں اصول ملا ہے، اور اس اصول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی رکھا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان مقابلے میں، آپ نے خاندان کو چھوڑ دیا، دین کو نہیں چھوڑا۔ آپ کے سامنے مکہ اور مدینہ ہے، آپ نے مکہ مکرمہ چھوڑ دیا، دین کو نہیں چھوڑا۔ تو ابراہیم علیہ السلام زندگی کا اصول تھا کہ اگر دین اور خاندان میں تقابل ہو جائے تو خاندان چھوڑو، اپنی قوم اور دین میں تقابل ہو جائے تو قوم چھوڑو، اگر اپنے وطن اور دین میں تقابل ہو جائے تو وطن چھوڑو۔ یہ ہمیں اصول ملا ہے۔ اور
یہ تو اصول ملا ہے نا. یہ چھوڑنے پر نتیجہ کیا ملا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی آپ زندگی دیکھ لیں. ایسا نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کی وجہ سے ملک کو چھوڑا ہو تو نقصان ہوا ہو. ایسا نہیں ہے. وقتی طور پہ پریشانی آتی ہے، لیکن اس کا نتیجہ اور انجام وہ کتنا اچھا ہوا ہے. آپ آج بھی اس کو دیکھ رہے ہیں. آج بھی اس کو دیکھ رہے ہیں. اس کا نتیجہ دیکھیں آپ. اکیلی ہاجرہ ہے، دوڑ رہی ہے. آج لاکھوں لوگ ایک ایک وقت میں دوڑ رہے ہیں. نتیجہ اس کا کتنا عجیب. اور قرآن کریم نے اس کو بیان کیا کہ جو شخص دین کے لیے چھوڑتا ہے خاندان کو، وطن کو، قوم کو، اللہ دیتے کیا ہیں؟ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا. اللہ اس کو پھر نوازتے ہیں کیونکہ اس نے دین کے لیے چھوڑا ہے. اللہ اس کو خاندان بھی دیتے ہیں اور اپنے خاندان سے بڑا دیتے ہیں. اس نے اپنی جائیداد چھوڑی ہے، اس جائیداد سے بڑی دیتے ہیں. اس نے عزت اور ناموس چھوڑی ہے، اس سے زیادہ عزت دیتے ہیں. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. یجر فی الارض مراغما کثیرا وسع. شرط کیا ہے؟ میں یہاجر، میں یہاجر. ہجرت ہو لیکن کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. ہماری ہجرت ہے پیسے کے لیے، ہماری ہجرت ہے دنیا کے لیے. ہم ملک چھوڑتے ہیں چند ٹکوں کے لیے. آپ دیکھیں ایک آدمی پیسہ کمانے کے لیے اپنے ملک سے دوسرے ملک 40 سال گزارے، اس کی کوئی بندہ تعریف نہیں کرتا. اور ایک بندہ دین کے لیے اپنے ملک سے دوسرے ملک 40 دن کے لیے چلا جائے، ہر بندے کی زبان پر آتا ہے اس کی بڑی قربانی ہے. اللہ کی کیا قربانی ہے؟ جس آدمی نے دنیا کے لیے چھوڑا اس کو تھوڑا سا مل رہا ہے، اور جس نے دین کے لیے چھوڑا اس کو کروڑوں گنا زیادہ مل رہا ہے. کیا قربانی ہے؟ فرق کیا ہے کہ دنیا والے کو آج مل رہا ہے اور اس کو تھوڑے عرصے بعد مل رہا ہے. تو کچھ تو دنیا میں ہوتا ہے. ہم تجارت میں پیسہ لگاتے ہیں تو نفع فوراً تو نہیں آتا. سود خور جو حرام کھاتے ہیں وہ بھی یہ کرتے ہیں، بیاج پیسے دیتے ہو تو مجھے کل برابر دینا. فوراً تو سود خور کو بھی نہیں ملتا، حرام خور کو بھی نہیں ملتا. تو ایسا تو نہیں ہے کہ جو دین کے لیے وطن چھوڑ رہا تو کچھ نہیں مل رہا، ملتا اس کو بھی رہے. فرق ہے تھوڑا دنوں کی بات کی بات. اللہ تعالیٰ نے کس طرح بات فرمائی. اب ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں. آپ نے دین کی خاطر اللہ اکبر خاندان چھوڑا ہے. ایک بیوی ساتھ ہے، راستے سے اللہ نے ایک اور دے دی. نکلے تھے سارا کو لے کر اور ساتھ ملی ہے آگے ایک اور مل گئی. ایک سے ایک ادھر نبی چلے ہیں، دوسری سے اور نبی آ گئے. دونوں سے نبی چل پڑے. کیوں؟ آپ نے خاندان کو چھوڑ دی. تو اللہ نے کیسا خاندان دی؟ پوری انسانی تاریخ میں حضرت سارا سے خوبصورت کوئی عورت نہیں گزری، ابراہیم کی بیوی. انسانی تاریخ میں حضرت سارا سے خوبصورت عورت نہیں گزری، ابراہیم کی بیوی. اور ساتھ دھکے کھا رہی، در بدر ہو رہی، در بدر ہو رہی، ساتھ چل رہی ہے. اور کن تکلیف سے گزر رہی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام سارا سار گزر رہے ہیں اور ایسے علاقے سے گزر رہے ہیں کہ جہاں کا بے حیا بادشاہ اگر آنے والے مسافر کے ساتھ بیوی ہو اور خوبصورت ہو تو اس کو چھین لیا کرتا. ایسے علاقے سے گزر رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی بھی اطلاع سی آئی ڈی نے پہنچا دی، کوئی مسافر ہے اور بیوی ایسی ہے. اس نے کہا بلاؤ اس کو، بلاؤ. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا دیکھو یہاں کا قانون ہے کہ بھائی اور بہن ہوں تو بہن کو نہیں چھینتا، حامد اور بیوی ہو تو بیوی چھین لیتا ہے. تو کہنا ابراہیم میرا بھائی ہے، تو کہنا ابراہیم میرا بھائی ہے. بھائی کا معنی خون کا نہیں، بھائی کا معنی اسلام کا. ٹھیک ہے خامد بھی مسلمان بھائی تو ہوتے ہیں نا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں کہا کہ مجھے عائشہ کا رشتہ چاہیے، عجیب بات یہ ہے نکاح 7 سال کی عمر میں ہے، رخصی 9 سال کی عمر میں ہے. جو رشتہ مانگا وہ تو مکی زندگی میں ہے. وہ اور چھوٹی تھی نا عائشہ، جب وہ رشتہ مانگی بالکل چھوٹی ہے نا. تو صدیق اکبر یہ اعتراض نہیں کر رہے کہ حضور آپ نے چھوٹی سی بچی کا رشتہ مانگ لیا، یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ حضور وہ تو آپ کی بھتیجی ہے، میں تو آپ کا بھائی ہوں. تو فرمایا تو میرا بھائی ہے، انت اخونا فی الاسلام، مسلمان بھائی ہے، خونی بھائی نہیں ہے. صدیق نے کہا ٹھیک. ہمارا علمی اشکال تھا ختم ہو گیا. یہ تو اشکال ہی نہیں کہ آپ نے چھوٹی بیٹی مانگی، کیا اشکال ہو؟ ہمارا سب کچھ فدا ہے آپ کے اوپر. یہ تو میری سعادت ہے کہ آپ میری بیٹی آپ لے لیں اور مجھے کیا چاہیے.
حضرت صدیق اکبر فرمایا کرتے تھے حب الیہ من دنیاکم الصلاۃ، مجھے دنیا کی تین چیزیں پسند ہیں حضور، مجھے النظر الی وجہ رسول اللہ، بس آپ میری ہو، چہرہ ہو۔ اس کا مصداق جاؤ غار حرا میں جا کر دیکھیں، غار ثور میں جا کر دیکھیں، یہ دیکھنا ہو تو غار ثور میں دیکھیں۔ یعنی وہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے پاؤں پہ سانپ کے زہر کو برداشت کر رہے ہیں حضور کی خاطر، بیوی کی جدائی، مال کی قربانی، نبینے باپ کو چھوڑنا، جوان بچیاں چھوڑنا، سب کچھ برداشت کر رہا ہے، آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صدیق کا آنسو حضور کے چہرے پر گر جائے؟ یہ کیسے ممکن؟ کیوں؟ النظر الی وجہ رسول اللہ، آج موقع ہے حضور کو دیکھنے کا۔ اب کوئی نہیں ہے نا، یا صدیق ہے یا حضور، آج کوئی بھی نہیں۔ اب جی بھر کے ابو بکر صدیق دیکھ رہے ہیں، اور سانپ آپ کو ڈس رہا ہے، اور ڈسنے پر بھی صدیق کی آنکھ نہیں اٹھ رہی۔ پتہ ہے کس طرح صدیق حضور کے دیدار میں مست ہو، پھر آنکھ سے آنسو گرا نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر آیا کہ صدیق کیا ہوا، تو آپ کی آنکھ کھل گئی۔ اب بنے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر یہ احساس ہوتا کہ میرے آنسو سے حضور نے اٹھنا ہے، کیا حضور کے چہرے پر گرنے دیتے ہو؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انفاق مال امر رسول اللہ، حضور پیسہ میرا، حکم آپ، کیا صدیق ان تکون ابنتی تحت رسول اللہ، حضور بیٹی میری آپ، ہوش اور آپ۔ میں کبھی کہا کرتا ہوں کہ دنیا میں کسی نے دین کی عالمی تاریخ چلانی ہو تو اس کو ایک ابو بکر بھی چاہیے، اس کو پھر ایک عمر بھی چاہیے، پھر اس کو ایک عثمان بھی چاہیے، پھر اس کو ایک علی بھی چاہیے۔ دنیا میں کسی نے اسلام جب تک ابو بکر نہ ملے تو تاریخ چلانی مشکل ہوتی ہے۔ پھر آج دیکھے ابو بکر ہیں کہاں پہ، کچھ وقت قربانی دی ہے، یہ نہیں کچھ صدیوں دی ہے، کچھ وقت دی ہے۔ آج جب آپ نے جانا ہے آ ہونا رسول اللہ، آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ آؤ نا وہ قربانی کے سال تھوڑے ہیں، اور اس پہ جو آ، وعدے ہیں اور اجر ہے اور انعامات ہیں، اس کے پھر سال زیادہ نہیں ہے، اس کے سال نہ ختم ہونے والے۔ ہم چھوٹی سی مشقت پر پیچھے ہٹ جاتے ہیں، چھوٹی سی مشقت پر۔ ہم نے اللہ کو دینا کچھ نہیں ہے، لینا بہت کچھ ہے۔ آپ یقین فرمائیں، میں اپنی کیفیت آپ کو نہیں بتا سکتا، میں کئی بار یہ ساتھیوں سے کہہ چکا ہوں، جب ہمیں کو بندہ کہتا نا کہ آپ دین کے لیے قربانی دے رہے ہیں، تو یعنی مجھے سن کر یہ شرم آتی ہے کہ کیا قربانی ہم کیا دے رہے ہیں؟ کھانا دین کے نام پہ، کرایہ دین کے نام پہ، جگہ دین کے نام پہ، کپڑے دین کے نام پہ، ہم نے دیا کیا ہے دین کو؟ بتاؤ۔ یعنی ایک 8 گھنٹے مزدور دوپہر کی گرمی میں اینٹیں اٹھاتا ہے، اس کو وہ کچھ نہیں ملتا جو ہمیں ملتا ہے، اور ملتا کہ اس پر 1 گھنٹے کے بیان پر کیا ہم نے دین کو دیا؟ بتائیں کیا دیا؟ ایک آدمی سوچے نا ہم نے کیا دیا دین کو۔ اللہ پاک ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں کس کس آیت پہ بات کروں، کس طرح بات کو یقین، کون کون سی آیت میں خدمت میں پیش کروں؟ میں بارہا کہتا ہوں، بارہا یہ بات عرض کرتا ہوں کہ بھئی ہم مسلمان نہیں ہیں، یا یہ کتاب اللہ قرآن نہیں ہے۔ اگر ہم بھی مسلمان ہیں اور یہ کتاب اللہ بھی قرآن اللہ کی کتاب ہے، تو پھر اس کا نتیجہ کیوں نہیں نکلتا؟ اللہ فرما رہے ہیں نا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو تقوی اختیار کرے گا میں اس کو مصیبت سے نکالوں گا، میں پھر بھی نہیں نکل رہا، اللہ کا تو وعدہ ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، میں بے گمان رزق دوں گا، مجھے پھر بھی نہیں مل رہا، کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے کہ میں یتق اللہ ٹھیک نہیں ہے نا، اس میں کوئی سوراخ ہے۔ بھائی آپ کمرے میں ایئر کنڈیشن لگائیں اور اس کو 16 پہ کر دیں تو برف کی طرح اس ایئر کنڈیشن کمرے کو ٹھنڈا کرے گا۔ آپ کمپنی سے کلیم کریں جی ہم نے اسی لگایا، کل یہ ٹھنڈا نہیں کر رہے، نہیں مسئلہ ہوگا، مسئلہ ہوگا۔ کمپنی اگر چیک کرتی ہے تو نیچے سوراخ نکلتا ہے، کہتا ہے یہ سوراخ دیکھیں نا، اب کھولا ہوا، اس میں ہمارے اسی کا کیا قصور ہے؟ اس کا مطلب تقوی میں کوئی سوراخ موجود ہے۔ اور آج کے دور میں سب سے بڑا سوراخ یہ موبائل ہے جو رات کی خلوت میں چلتا ہے، یہ سوراخ آج کے دور میں سب سے بڑا سوراخ یہ۔ کتنے سر مرد اور خواتین میری بات کو سن رہے ہیں، میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ میرا فلاں نہیں چھوٹ رہا موبائل، جی فلاں گناہ نہیں چھوٹ رہا، فلاں گناہ نہیں، بھائی اس سے جان چھوڑاؤ۔ مجھے کتنے لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ہمارے گناہ جان نہیں چھوڑ رہے، میں کہ تم اس کی جان چھوڑ دو، گناہ تمہیں چھوڑ دیں۔ کیوں اس کو پکڑ کے سوتے ہو؟ کیوں سرانے رکھ کے سوتے ہو؟ کیوں اس کو دفعہ دور نہیں کرتے؟ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، کیوں وقت نہیں ہے آپ کے پاس؟ بہت وقت ہے۔
بہت وقت، سارا وقت اس نے برباد کیا ہوا ہے، اس سے جان چھڑاؤ تو پھر دیکھو اللہ کے وعدے کیسے اتر۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی ہم ملت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ ملت اصولوں کے اشتراک کا نام ہے۔ ایک اصول کیا دی ابراہیم علیہ السلام نے؟ اللہ کے دین کے لیے خاندان چھوڑنا پڑے چھوڑو، ملک چھوڑنا پڑے چھوڑو، اور اس اصول کو اللہ کے نبی نے باقی رکھے۔ خاندان چھوڑا اور پورا قبیلہ کہہ رہا ہے عورت چاہیے تو جس گھر میں جس بچی پہ ہاتھ رکھ دو، مال چاہیے پورے مکہ کی دولت حاضر ہے، سرداری چاہیے ہم آپ کے ساتھ ہیں، فرمایا نہیں، دائیں ہاتھ پہ سورج رکھو بائیں پہ چاند رکھو، میرا مسئلہ دولت لڑکی کی عادت کا نہیں ہے، میرا مسئلہ دین کا ہے۔ اگر پھر بھی تم نہیں سمجھتے لکم دینکم ولی دین، میں تمہیں چھوڑ دوں گا، اپنے دین کو اپنے ساتھ رکھوں، کہ میرا دین میرے ساتھ ہوگا، اس کو میں نہیں چھوڑ سکتا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برقرار رکھا نہیں، تو پھر نتیجہ کیا نکلا؟ ایک مکہ تھا ایک مدینہ تھا، حضور نے جب مکہ کو چھوڑا ہے اللہ کے لیے تو پھر اللہ نے وہی مکہ دیا ہے، اور فرمایا ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الامات، میرا وعدہ ہے میں تجھے یہ بھی دوں۔ میں یہ خدا کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، اللہ کے لیے حرام مال کو چھوڑ دیں، خدا اس سے بہتر حلال نہ دے تو مجھے آپ ایک کو چھوڑے تو صحیح نا، خدا کے لیے حرام مال کو چھوڑے تو صحیح نا، اللہ دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ آئے ہیں، دوسرے سال نہیں آئے، 8 سال لگے ہیں۔ ہم کہتے ہیں فوراً کیوں نہیں مل رہا؟ بھائی نبی پر 8 سال لگ گئے ہیں، بتائیں میرے لیے کتنے سال لگنے چاہیے؟ جو معصوم ہے، جہاں گناہوں کا تصور نہیں ہے، شریعت کی حدود کے ساتھ آپ چل رہے، اللہ نے دیے۔ اور پھر کیسے خدا نے مدینہ میں لوگ کیسے دی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ہے، ایک بیوی ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئی، حضرت سودا ایک بیوی ہے، اور اس بیوی سے نکاح کی وجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہیں ہے، حضور کے بچے ہیں۔ حضرت سودا سے جو آپ نے رشتہ کیا اپنی وجہ سے نہیں کیا، کیوں خدیجہ چلی گئی تو بچوں کو سنبھالے گا کون؟ اب ایسی عورت چاہیے تھی جو عمر رسیدہ ہو، حضرت سودا تھی۔ آپ پڑھیں روایات، سودا رضی اللہ عنہ عمر بڑی ہے، خوبصورت نہیں ہے، اور آپ نے رشتہ کیا ہے، کیوں؟ وجہ خود نہیں ہے، وجہ بچے ہیں، اور دشمن کیا بک بک کر رہے؟ سودا ہے مکہ میں اور کوئی نہیں ہے، اور مدینہ میں پھر اس کے بعد 9 آئی ہیں، خاندان کو چھوڑا ہے نا، اللہ نے 9 دی، اور کیسے؟ حضرت زینب قریش کی ہے، حفصہ حضرت عمر کی ہے، حضرت عائشہ حضرت صدیق کی ہے، حضرت صفیہ سردار کی ہیں، سرداروں کی بیٹیاں پھر آئیں، سرداری چھوڑی ہے نا، سرداروں کی بیٹیاں نکاح میں آ گئی۔ ہم اپنے مفادات پہ بس کھڑے ہو جاتے ہیں، مفادات نہیں دیتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اصول دیا ہے، میں اس لیے کئی بار گزارش کیا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگے ہم، اللہ تعالیٰ سے ہم عافیت مانگ اللہ سے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ میری بات کان کھول کے سن لیں، اگر دین کا کام ہوتا ہے بیماری کے ساتھ اور نہیں ہوتا صحت کے ساتھ، اس صحت کو چھوڑ دو، بیماری کے لیے بھی اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ صحت ہے کس لیے؟ اگر بیماری میں کام ہو رہا ہے تو پھر صحت کو کیا کرنا ہے؟ ہاں اس لیے تھا کہ دین کا کام ہو تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر دین کا کام ہوتا ہے قرض کے ساتھ اور بغیر قرض کے نہیں ہوتا، قرض لے لو۔ اگر دین کا کام ہوتا ہے، یاد رکھنا، دین کا کام ہوتا ہے خاندان کو چھوڑنے کے ساتھ، خاندان رکھے تو دین کا کام نہیں ہوتا، چھوڑ دو، دین کو لے لو۔ اگر دین کا کام ہوتا ہے جیل جانے سے اور باہر رہنے سے نہیں ہوتا، چلے جاؤ۔ اگر دین کا کام ہوتا ہے مر جانے سے، زندہ رہنے سے نہیں، تو مر جاؤ، اللہ کا وعدہ ہے اس سے بہتر دیں، خدا کا وعدہ ہے، یہ تو خدا کا وعدہ۔ آج کتنے لوگ ہندوستان پاکستان کے ہیں، امریکہ کینیڈا یورپ جانے کے لیے پوری جائیداد بیچ دیتے ہیں، 70 لاکھ حوالے کر دیتے ہیں، تو کیا یورپ جا کر 70 لاکھ پہلے دن مل جاتا ہے؟ کبھی وہ بھی برباد ہو جاتا ہے، اور ملتا بھی ہے تو کئی سال لگتے ہیں۔ اللہ کے لیے اپنا گھر بیچنا کیا مسئلہ ہے؟ اللہ کے لیے مکان بیچنا کیا مسئلہ ہے؟ اللہ کے لیے اپنا پیسہ لٹا دینا کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں جس سطح کی ہم قربانی دیں گے اسی سطح کا نتیجہ نکلے گا۔
میں وہاں استنبول میں تھا، وہ ایک ساتھی میرے پاس بیٹھے تھے، تو ہمارے قریب ہی رہتے تھے. ایسے ایک دن بات چل پڑی، تو مجھے بڑے فخر سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ الحمدللہ میں نے کبھی کسی سے قرض نہیں لیا. میں نے کہا یہ قرض لینا عیب ہے؟ اس لیے آپ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ میں اس عیب سے پاک ہوں. اگر یہ عیب ہوتا تو حضور کبھی قرض نہ لیتے صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی قرض نہ لیتے. عیب ہوتا تو حضور کبھی قرض نہ لیتے. میں نے کہا تو قرض کیوں لے گا؟ تیری سوچ تیری بیوی اور بچوں کے باہر ہے ہی نہیں، اور اتنی تنخواہ تجھے ملتی ہے کہ اس کے لیے بیوی بچے پلتے ہیں، تو قرض کیوں لے؟ جب یہ تیری سوچ ہوگی کہ ہم اس محلے میں رہتے ہیں اور یہاں کوئی مسجد نہیں ہے اور مجھے بنانی چاہیے، اور محلے میں سارے غیر مسلم ہیں، ہم دو گھر مسلمان ہیں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، تو ہم قرض اٹھا کے بنائیں گے نا. ٹھیک ہے، تب ہوگا جب مقصود کچھ اور ہوگا. اگر مقصد بچے ہیں تو اتنی تنخواہ تیری ہے، کام چل رہا ہے، اتنے میرے وسائل میرا بھی چل رہا ہے، چل تو نہیں. قرض اٹھانا ہے بھائی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 24 لاکھ مربع میل کے حکمران جس دن دنیا سے گئے ہیں، 82,000 درہم کے مقروض ہیں. 82,000 درہم کے مقروض، 24 لاکھ مربع میل کے حکمران، اندازہ کریں. اور حکمران بھی ایسا کہ ہوا کو کہہ دے تو وہ چلے، آگ کو کہہ دے تو پیچھے ہو جائے، دریا کو کہہ دے وہ چل پڑے، زمین پہ کوڑا مارے وہ رک جائے. حکمران بھی ایسا. حکمران بھی دیکھو نا کیسا ہے. ان کے لیے کیا مسئلہ تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک مزاج تھا. مہمان آ گئے، بلال لو، تقاضا آ گیا، بلال پکڑ لو. بلال بھی کبھی کہتے تھے، حضور فرماتے اے بلال دینے والے سے مت ڈرو، دے گا. بلال تھے کیا حضور کے خادم. سبحان اللہ، کہاں حبشہ سے آئے ہیں، رنگ ڈالے ہیں، غلامی کر رہے ہیں، راج ان کے نام پہ ہم پہ فخر. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں اصول دیے ہیں. دین نہیں چھوڑنا. قوم چھوڑتی ہے چھوڑ کے، خاندان تو ہم نے چھوڑنا ہی ہے. یدی بات میں سمجھنے کی کوشش کریں، خاندان کو میں کبھی نہیں کہتا چھوڑیں، لیکن اگر خاندان کو رکھتے ہوئے دین پر عمل ممکن نہ ہو، چھوڑ دیں. اور اس خاندان کو چھوڑنا ہے آج نہیں تو کل، مریں گے چھوڑ دیں گے. اس گھر کو چھوڑنا ہے آج نہیں تو کل، اس وطن کو چھوڑنا ہے آج نہیں تو کل. فرق کیا ہے؟ آج چھوڑیں گے اختیارن، کل چھوڑیں گے اضطرارن. آج خوشی سے چھوڑ دیں گے، کل ایڑیاں رگڑے ہوں گے، میرا بچہ ہے، میری بیٹی ہے، میری بیوی ہے، میرا چچا ہے، کر رہا ہوں، کیا بنے گا؟ ایڑیاں رگڑیں گے. اور آپ شوق سے کہہ دو اللہ میں تیرے لیے چھوڑ کے جا، میں نے تیری رضا کے لیے چھوڑ، اللہ میں نے تیری رضا کے لیے چھوڑا، میں تجھے نہیں چھوڑ سکتا. یہی صفحہ ہے، یہی سے دعوت الارض نے نکلنا ہے. اسی دعوت الارض نے لاٹھی سے نشان لگانے ہیں، یہ کافر ہے یہ مسلمان ہے، الگ الگ کرنا ہے. اور اسی وقت اعلان ہونا ہے فامتازوا اليوم ایھا المجرمون، الگ ہو جاؤ. کل جو ہونا ہے آج ہو جاؤ. کل ہونے پر تو کچھ فائدہ نہیں ہے نا، آج ہونے پر تو فائدہ ہے. آج تو خدا کے وعدے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے اصول میں میں عرض کر رہا ہوں. اب بتائیں ایک ایک بات کس طرح سمجھنی تھی. ابراہیم علیہ السلام نے ملک چھوڑا ہے تو خدا نے کیا دیا ہے؟ مکہ. اللہ ہو. کیا دیا ہے؟ شام. چھوڑا ہے، بیوی کون سی دی ہے؟ ہاجرہ. بادشاہ دے رہا ہے. جب حضرت سارہ کے ساتھ معاملہ پیش آیا، خبیث تھا بادشاہ، سارہ گئی کہ میں بہن ہوں. اس درندے نے پھر بھی ہاتھ اٹھایا، چھل ہو گیا. سارہ سے معافی مانگی، معاف کیا. پھر حملہ کیا، پھر شل ہو گیا. پھر معافی مانگی، سارہ نے پھر اللہ سے دعا مانگی. تیسری بار پھر آیا، پھر اس نے کہا بس آخری بار، اللہ تم اللہ کے لیے معاف کر دو. سارہ نے معاف کیا، پھر ٹھیک ہو گیا. پھر ابراہیم علیہ السلام سے کہا یہ ہماری ہاجرہ بھی ساتھ لے جاؤ. ایک اور لے جاؤ. پھر کیا خدا نے اولاد دی ہے. آپ دیکھیں نا، اولاد کون ہے؟ یعقوب. اولاد کون ہے؟ یوسف. اولاد کون ہے؟ اسحاق. یہ اولاد ہے. ابراہیم علیہ السلام کا وارث سے ہوا نا یہ ٹاکر. یا بت المتاب ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اهدک صراطا سویا. یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان. ابا آپ کیا کرتے ہیں؟ میرے پاس دلیل ہے، میں علم سے بات کر رہا ہوں.
اور باپ ڈانٹ رہے ہیں۔ ابراہیم سے فرمایا میں اللہ کے لیے چھوڑ کے، باپ کو گھر سے نہیں نکالا، خود گھر سے پیچھے نکالا۔ ہم کہتے ہیں باپ کو نکل جاؤ، معذرت کرتا ہوں بھائی، اب آپ خوش رہیں، اماں جی آپ خوش رہیں، بھائی جان آپ خوش رہیں، میں الگ ہو جاتا ہوں، اس میں کیا؟ پھر ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ کس سے ہے؟ بادشاہ سے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہیں اور احقاق حق کے لیے بادشاہ وقت سے، اور ایسا بادشاہ وقت جو خدائی کے دعویٰ کرتا ہے اور دلائل سے اس کے سامنے کھڑے ہوئے، اسی کا نام مناظرہ ہے۔ یہ ابراہیم کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے مناظرہ کرنا، اور کیا ہے۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں اس آیت کا لکھا ہے، اس آیت کا لکھا ہے، فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے مناظرہ کیا، اگر مناظرہ گناہ ہوتا ابراہیم کبھی نہ کرتے، کیونکہ نبی گناہ سے پاک ہوتا ہے، نبی معصوم ہوتا ہے، اور اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی رکھا ہے۔ نجران کے عیسائی آئے اور وہ کیا کہتے ہیں؟ گفتگو کرنی ہے، فرمایا کرو۔ اب وہ نجران کے گفتگو کیا کر رہے ہیں؟ اکڑ دیکھیں، آج اکڑ کیا ہے؟ ہمارا شاعر بہت بڑا ہے۔ شاعر آیا اور میں، چلو بھائی حسان آپ بھی کلام پیش کرتا ہوں۔ حضور نے شاعر کے مقابلے میں شاعر پیش کیا، آ چونکہ ہمیں پڑھنا نہیں آتا، یہ کون سا دین ہے، یہ کون سی شریعت ہے؟ یہ نہیں کہنا کہ مجھے نہیں آتا میں نالائق ہوں، یہ کون سا دین، یہ نعتیں پڑھی جا رہی کون سا، یہ نہیں کہنا مجھے نہیں آتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاعر کے مقابلے میں شاعر کھڑا کیا، اور انہوں نے کیا کہا؟ ہماری خطابت، ہماری فصاحت، ہماری بلاغت، ہمارے جوشیل خطیب کا لو ثابت بن قیس کا جواب دیں گے، حضور کے خطیب نے اپنی خطابت کے جوہر دکھائے، بس ہوگی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے گفتگو شروع فرمائی، پھر آپ نے گفتگو شروع فرمائی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو باقی رکھا نا، ختم تو نہیں کیا نا۔ تو نتیجہ کیا ہے؟ رسول اللہ علیہ وسلم کے اس موقع پر اللہ نے سورہ آل عمران اتاری ہے، یہ نتیجے نکل رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو پھر آپ دیکھیں، اللہ اکبر، بادشاہ وقت کہہ رہے ہیں، دلائل دے رہے ہیں، اور حکمت اور تدبیر سے باتیں کیسی سمجھا رہے ہیں۔ ان کیا ہے؟ میلہ لگتا تھا، ابراہیم چلو، میں نہیں سقیم، میں بیمار ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اصول دیا ہے، اگر کسی وقت مصیبت آ پڑے تو ایسا جملہ کہنا کہ جس کا معنی آپ کیا اور ہو، مخاطب کیا اور ہو، یہ جائز ہے، تاکہ اس مصیبت سے آپ بچ جائیں۔ اسے کہتے ہیں ہیلا۔ کیا کہتے ہیں؟ ہیلا۔ ایسا ہیلا کہ جس سے بندے کی جان بچ جائے اور غیر شرعی نہ ہو، اور وہ غلط نہ ہو۔ تو نے کہ ابراہیم ہمارے ساتھ میلے پر چلو گے، بتا میلے میں شرک ہے، فساد ہے، گناہ ہے، کہیں نہیں سقیم، نظر نظر فی النجوم، ایسے اوپر دیکھا، کیا میں بیمار ہوں؟ یہ ستاروں کو خدا سمجھتے، تو انہیں سمجھا کہ ان کے خدا نے بتایا کہ نہیں جانا۔ کیا میں بیمار کا معنی کیا تھا؟ کہ میں تنگ ہوں، میں کیا ہوں؟ تنگی بندی بیماری نہیں ہوتی، اور وہ میں بہت ٹینشن میں، خدا نے میری جان چھوڑ دی۔ کتنی بڑی تکلیف ہے کسی سے جان چھوڑانا۔ کہتے ہیں ایک بزرگ تھے، بیمار تھے، تو عیادت کے لیے لوگ بہت آ رہے تھے، ایک حضرت سر پہ مسلط تھا جس سے وہ جان چھڑانا چاہ رہے تھے۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب لوگ آ رہے، بھائی بیٹا تنگ آ رہے تھے، تو اس نے کہا میں کنڈی لگا دوں، اور میں ابھی کنڈی لگا دو لیکن باہر سے لگاؤ، کنڈی تو لگا دو لیکن باہر سے، کیوں؟ وہ تر سے جان چھوٹے، اندر سے لگائے گا تو نہیں آ رہا ہے نا، میں کنڈی لگاؤ لیکن باہر سے لگاؤ۔ تو ابراہیم صاحب کیا فرماتے؟ انی سقیم، ہمارے ایک شیخ تھے فوت ہو گئے، تو ان کو ایک ساتھی جو ہے نا دوبارہ تھا، وہ ذرا جسم ان کا نحیف تھا، کمزور تھے، اور دبانے والا مرید ذرا بہت تگڑا تھا۔ تو حضرت نے فرمایا بھائی بس کرو، تو اس نے کہا نہیں میں بھی نہیں تھکا، اور میں تھک گیا۔ حضرت ابراہیم کیا فرما رہے ہیں؟ انی سخی، میں اتنے یعنی عرف اور سوسائٹی کو پیش کر رہا ہوں یہ سمجھانے کے لیے کہ انی سقیم کا معنی کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا لفظ استعمال کیا جس کو ہیلا کہتے ہیں، اور جائز ہیلا۔ اب لوگ کتنا اعتراض فقہ حنفی پہ کرتے ہیں
پھر ہیلے کرتے ہیں، طویلے کرتے ہیں، یہ تو ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے، انی سقیم. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باقی رکھا ہے. جب آپ مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں اور مشرکین مکہ تلاش کر رہے تھے، ابو بکر صدیق کو پہچان لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانا، تو پوچھا ابو بکر یہ ساتھ کون ہے؟ کہا ھذا رجل یہدینی السبیل، یہ میں نے بندہ ساتھ رکھا، مجھے راستہ دکھا رہا ہے. تو نے سمجھا کہ رات کا سفر ہے، صدیق کو پتہ نہیں ہے. حضرت صدیق فرما رہے ظلمت ہے دنیا، تو یہ مجھے آخرت کا راستہ دکھا رہا ہے. تو وہ کچھ اور سمجھے، صدیق کو کچھ اور فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی حضرت ابراہیم کو سہیلے سے ان مشرکین سے وہ بچے، رسول اللہ کے سہیلے سے اللہ کے نبی یہاں بچے. صدیق اکبر کا ہیلا کرنا، حضور کا خاموش رہنا، یہ نبی کی تائید کا معنی ہے، ہم نبی کی طرف سے اجازت ہو رہی ہے. بہت سارے لوگ ہیں، لوگ اس کو نہیں سمجھتے. ہمارے یہاں مدارس میں زکوٰۃ کے نصاب ہوتا ہے، لوگ سمجھ نہیں آتا. یہ ایک ہی بات ہے، کہا ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو. میں نے کہا نہیں، ادھر سے پکڑو آسان ہے، ادھر سے پکڑو مشکل. ایک ہی بات کیسی ہوئی؟ آپ میں سے کو کہتا ہے کان ادھر سے پکڑ، ادھر سے ایک ہی بات ہے، مجھے پکڑ کے دکھائے ایک ہی بات. دیکھو یہاں کان پکڑنا کتنا آسان. آپ پکڑے ذرا اپنا دایا کان. شرم آتی، مجھے نہیں آ رہی، آپ کو آ رہی. آسان ہے نا؟ اب ذرا یوں پکڑو، ایک ہی بات ہے. یہ کیا جملہ ایک ہی بات ہے؟ بعض لوگ نے ایسے غلط جملے مشہور کر رکھے ہیں جی، کان ادھر سے پکڑو ادھر پکڑو ایک ہی بات ہے. میں نے کہا دماغ نہ ہو تو ایک ہی بات ہے، دماغ ہو تو پھر ایک بات نہیں ہے، بہت فرق ہے. اللہ مخ عطا فرمائے. میں نے مستقل اس پر بیانات ہیں، کسی کا رخ ٹھیک نہیں، کسی کا مخ ٹھیک نہیں. بس یہ رخ اور مخ ایسی بنیادی چیزیں ہیں، میں کیسے آپ کو سمجھاؤں. مخ کا معنی ہوتا ہے نظریہ، رخ کا معنی ہوتا ہے اس کا طریقہ. کسی کا عقیدہ ٹھیک نہیں، کسی کا عقیدہ ٹھیک ہے، سمجھانے کا طریقہ نہیں. میری گزارش آپ کو سمجھ آ رہی؟ اب میں عنوان ایسے اس پر بات بہت لمبی ہوتی ہے، میں اس سے بات مختصر کر. ابراہیم علیہ السلام انی سقیم، وہ چلے گئے. ابراہیم علیہ السلام پیچھے لیا کلاڑا، اس بت کو مار، اس کو مار، اس کو مار، کسی کا ناک کاٹ، کسی کی ٹانگ کاٹ، کسی کا پاؤں کاٹ، رگڑ کے رکھ دیے. جو بڑا تھا اس کے کندھے پہ کلاڑا رکھ دیا. تو واپس آئے تو نے کہا بھی کس نے توڑا ہے؟ کہا سمعنا فتى یذکرهم جو قال ابراہیم، وہ جو ان کے خلاف باتیں کرتے نوجوان، اس کو پکڑو. ابراہیم علیہ السلام علیہ فرمایا تو نے مارا ان کو؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اللہ، ابراہیم سے جو فرمایا تھا نا، اس سے پہلے میری مثال سمجھو، پھر آپ کو کوئی اشکال پیدا نہیں ہوگا. اگر میں اشکال پیدا ہوگا تو آپ کے لیے جواب دینا مشکل ہوگا. ہر بندے کے لیے جواب کی زبان نہیں ہوتی. پہلے مثال سمجھو، پہلے مثال سمجھو. ہمارے پاس ایک مثال میں دے رہا ہوں، ایک طالب علم پڑھتا ہے اور اس طالب علم کی مٹھائی کی دکان ہے. تو ساری چھٹی چاہیے، تو جاؤ. چلا گیا، واپس آیا نا، مذاق میں کہتے چلا گیا، چھٹی دے دی. میں واپس آؤں تو 5 کلو مٹھائی بھی لاؤں. بچہ کہاں سے 5 کلو مٹھائی لائے گا؟ مذاق میں کہا واپس آیا، مٹھائی لائے ہو؟ نہیں استاد جی میں نے. چلو گیا. اس بعد ایک اور طالب علم آیا اور اس نے مٹھائی پیش کر دی. اور اس بچے کو بلاؤ، استاد جی مٹھائی کہاں سے؟ کہا تیرے ابے نے بھیجی. اس کا مطلب کیا تھا؟ استاد جھوٹ بول رہے ہیں. نہیں، یہ جھوٹ و سچ نہیں ہے، اس کو سنا رہے ہیں. کیونکہ مٹھائی کی دکان تو تیری ہے، تو انہیں نہیں دی نا، مل تو ہمیں گئی ہے نا. تو کیا فرمایا کہ تیرے ابے نے بھیجی ہے، تھا اس کو سنانے کے لیے. یہ جھوٹ نہیں ہے، اس کو تنبیہ کرنے کے لیے، اس کو ٹکور کرنے کے لیے. اب آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس کو ٹکور کرنے کے لیے تیرے باپ نے بھیجی ہے، تھا. ابراہیم علیہ السلام سارے بت توڑے، بڑے کے کندھے پہ رکھ دیا کلاڑا. کہا جی کس نے مارا ہے؟ کہا اس بڑے نے مارا ہے، اسے پوچھو. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ابراہیم نے کیا فرمایا؟ اس بڑے نے مارا ہے، پوچھو. کہا یہ تو بول نہیں سکتے. کہا پھر پوچھتے کیوں ہو؟ کوئی جھوٹ ہے یہ؟ بولو. لوگ کہتے ہیں اس نے فرمایا بل فعل کبیر، وہاں جو اس بڑے نے کیا، اس نے کیا ہے، بڑا یہ ہے. کیا ایسی بات کہ خود نہیں سمجھ رہی، کسی کو کیا سمجھانی. ہم کہہ رہے تھے بل فعل، اس نے کیا ہے، اس کو کبیر بڑا یہ ہے. اس بڑے نے مارا، اس کو پکڑو، اس کے اوپر کندھا کلاڑا پڑاؤ. اس سے کیا بات ثابت ہوئی کہ ٹکور کرنا بھی جائز ہے. کہ ابراہیم اسلام نے اصول دیا ہے کہ ٹکور کرنا بھی ہے. اور یہ ٹکور کرنا شریعت میں مطلوب ہے. جہاں ضرورت ہو وہاں ٹکور کی جاتی ہے. اس کو حکمت کہتے ہیں. حکمت کا معنی یہ نہیں ہے پیار سے
محبت سے، نرمی سے نہیں. حکمت کا معنی ضرورت ہو تو نرمی، ضرورت ہو تو سختی، ضرورت ہو تو ڈانٹ دو، نہیں ضرورت ہو نہ ڈانٹو. حکمت کا معنی دانائی ہے. ہم حکمت کا معنی دانائی نہیں کرتے. ہم حکمت کا معنی کرتے ہیں کہ ہمیشہ ہی نرم بات کہنی. بھائی نہیں نہیں، حکمت کا معنی دانائی ہے. کبھی نرم کہنی ہے، کبھی گرم کہنی ہے، کبھی پیار سے کہنی ہے، کبھی ٹکا کر کہنی ہے. تو خیر میں عرض ہی کر رہا تھا، ہم ملت ابراہیم پر ہیں اور امت محمد. امت محمدیہ پر تو بات ہوتی ہے، ملت ابراہیمیہ پر نہیں ہوتی. ملت ابراہیمیہ پر نہیں ہوتی. پھر اللہ ہمیں حفاظت فرمائے. حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کو دیکھو نمرود نے کتنا ڈرایا. دلائل سے عاجز ہو گیا نا، دلائل سے جواب نہیں دے سکا. آخر اس نے کیا حربہ استعمال کیا؟ آگ جلاؤ، پھینک دو. ابراہیم علیہ السلام بڑے، پھینک دو، کوئی بات نہیں. کیوں؟ میں نے تیری مخالفت خود نہیں کی، میں نے کسی کا سفیر بن کے کی ہے. سفیر کو چھوڑے نا، پھر حکومت حرکت میں تھی. ابراہیم صاحب سفیر ہے نا، اللہ کے نمائندے ہیں. میں نے جو تجھ سے ٹکرایا ہوں اپنی مرضی نہیں، کسی کا سفیر بن کے آیا تھا. چلاؤ آگ میں گراؤ، میں جس کا سفیر ہوں نا، پھر دیکھنا حکومت کیسے حرکت میں آتی ہے. سفیر کو نہیں دیکھتے اس کی گاڑی چھوٹی ہے کہ بڑی ہے، یہ دیکھتے ہیں کہ اس حکومت کا سفیر ہے. حکومت بڑی ہو نا اور سفیر کی گاڑی چھوٹی بھی ہو، کوئی نہیں چھیڑتا. اور حکومت بیکار ہونا اور سفیر جتنی بڑی گاڑی پر آ جائے، کوئی نہیں پوچھتا اس کو. ابراہیم اسلام بڑی حکومت کے سفیر. کیسے پھر اللہ پاک نے ابراہیم سے حفاظت فرمائی. ایک وہ جگہ جہاں آگ اتنی بلندی پر جلائی جا رہی ہے کہ دور سے اوپر پرندہ بھی گزرے تو آگ اس کو جھلس کے رکھ دے. اور آج میں نے وہ جگہ خود دیکھی ہے جا کر، آج بھی وہاں پر پانی کے چشمہ جاری. میں نے دیکھی ہے وہاں دور کا نفل میں نے پڑھے. یہ چشمہ ہے، اوپر شیشہ بنا ہوا ہے اور جگہ ہے، نفل پڑے جا رہے. جہاں ابراہیم السلام کو پھینکا تھا آگ تھی، آج وہاں پانی ابل رہا ہے. میں صرف گزارش کر رہا ہوں، ہم امت محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور مشرقین وہ یہودی بھی نہیں تھے، عیسائی بھی نہیں تھے، مشرق بھی نہیں تھے. وہ باطل سے بیزار اور حق گو تھے، جس کو حنیف کہتے ہیں. دور تھے، باطل سے دور تھے ابراہیم علیہ السلام. اور کیا فرمایا؟ ان ابراہیم کان امہ، یہ ہے اصول. فرمایا ابراہیم تو اپنی ذات میں پوری انجمن تھے، وہ تو تنہا پوری جماعت تھے، وہ تو تنہا پوری مخلوق تھے. ہی ہے ابراہیم نے اصول دیا. میں گزارش کرتا ہوں، نالائق اور نکمے اور بیکار بن کے ہم نہ جیے. ہم ایسے جیے کہ ہم میں سے ہر فرد ایک جماعت کی طرح کام کرے. پھر دیکھنا کام کیسے ہوتا. ابراہیم نے اصول دیا نا، اللہ کے نبی نے اس اصول کو باقی رکھا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے؟ کیا تنہا پوری جماعت. آپ بصیرت دیکھو، سبحان اللہ. آپ کا روب دیکھو، سبحان اللہ. آپ کی شجاعت دیکھو، سبحان اللہ. زہد اور عبادت دیکھو، سبحان اللہ. ریاضت دیکھو، کیا بات. خدمت دیکھو، کیا بات ہے. اور ان سب کے باوجود آپ کی بے تکلفی دیکھو، سبحان اللہ. بے تکلف زندگی ہے، ہر کسی سے مل رہے ہیں، ہر کسی کی بات سن رہے ہیں، ہر کسی کے کام آ رہے ہیں. اور 23 سال کی مدت میں اتنا بڑا کام کیا ہے کہ شاید 23,000 جماعتیں مل کر بھی کام نہ کر سکتے. تو اللہ کے نبی نے اصول کو باقی رکھا ہے. تو ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہیں اور ہم ابراہیمی اصولوں کو سمجھیں. اور امت محمد بننا ہے تو پھر ابراہیمی اصول کو ذہن میں رکھیں. کیوں؟ انہیں اصولوں پر آگے امت بنی ہے نا. اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم پھر ایسے، مجھے بہت تعجب ہوتا ہے، ہم امت محمدیہ بھی بنے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کام کو نہایت محدود کر دیتے، نہایت محدود. اب بتاؤ، سیاست نبیوں والا کام نہیں ہے؟ بولے. جہاد نبیوں والا کام نہیں ہے؟ تزکیہ نبیوں والا کام نہیں ہے؟ خدمت خلق نبیوں والا کام نہیں ہے؟ امت کے لیے رونا نبیوں والا کام نہیں ہے؟ مسئلے بتانا نبیوں والا کام نہیں ہے؟ خواب کی تعبیر دینا کیا نبی کا کام نہیں ہے؟ شادی کرنا کیا نبی کا کام نہیں ہے؟ اور ہم نے نبی کا کام کتنا محدود کیا ہے. بھائی یہ نبیوں والا کام کتنا محدود کر دی. اللہ
یعنی کل قیامت کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پوچھ لیں کہ میرا اتنا سا کام تھا، میں امت کو کیا کچھ دے کر گیا تھا، تم نے کیا کر دیا۔ میں صرف سمجھانے کے لیے ایک واقعہ سناتا ہوں کہ خواتین میں بیان تھا، اور ایک خاتون اس میں غیر مقلد تھی، غیر مقلدن، اس نے ایک چٹ لکھی کہ خواتین کسی عالم سے بیعت کر سکتی ہیں۔ میں نے کہا جی، دلیل؟ میں نے کہا قرآن کریم میں یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات، اے پیغمبر کلمہ گو ایمان والی عورتیں آئیں اور بیعت کرنا چاہیں تو آپ ان کو کریں۔ اللہ اللہ اشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یاتین ببہتان یفترین بین ایدیہن فارجن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن، کہ شرک نہ کریں، چوری نہ کریں، زنا نہ کریں، بہتان نہ لگائیں، آپ کی نافرمانی نہ کریں، یہ جرائم نہ کریں، نہ حق قتل کسی کو نہ کریں، فبایعہن۔ اس نے بڑا پیارا سوال کیا، اس نے کہا میں پوچھ رہی ہوں کہ عالم کر سکتا ہے کہ نہیں، آپ دلیل دے رہے ہیں کہ نبی کر سکتا ہے، میرا سوال نبی کا نہیں ہے، میرا سوال عالم کا ہے۔ تو میں نے اسے پوچھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیات طیبہ میں مصلی کی امامت کون کرتا؟ کہا جی نبی۔ خطبہ جمعہ؟ کہا جی نبی۔ خطبہ نکاح؟ کہا جی نبی۔ میں نے کہا خواب کی تعبیر؟ کہا جی نبی۔ میں نے کہا فتویٰ؟ کہا جی نبی۔ میں نے کہا جہاد؟ کہا جی نبی۔ میں نے کہا اصلاحی تعلق بیعت؟ کہا جی نبی۔ میں نے کہا آج امامت کون کرے؟ کہا جی عالم۔ خطبہ نکاح عالم، خطبہ جمعہ عالم، تعبیر عالم، فتویٰ عالم، جہاد عالم، سیاست عالم، اور جب تجھے بیعت کرنا ہو تو تیرے لیے مرزا قادیانی کو پھر لے آئیں۔ نبوت کا دروازہ تو بند ہے نا، پھر ہم کوئی اور نبی لائیں، کیا لائیں پھر تیرے لیے؟ اور بھائی یہ سارے کام ہم نے کرنے ہیں۔ میں نے کہا جب تیرا نکاح کرنا ہوگا تو خطبہ نکاح کے کسی نبی کو لائیں گے؟ تیرا نکاح میں پڑھا سکتا ہوں تو تیرا اصلاح نہیں کر سکتا؟ دوسرے نے کہا جی بات سمجھ آ گئی۔ میں اسے کیا سمجھانا چاہتا ہوں کہ نبی کا ایک کام ہے یا کئی کام ہے؟ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، عالم نبی کے وارث ہیں۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے ایک ہی کام پہ قناعت کر جائیں، جتنی خدا نے صلاحیت دی ہے اس دین کے ہر شعبے میں کام کریں، اور جہاں نہیں کر سکتے وہاں ان کی تائید کریں، ان کا ساتھ دیں، ان کے لیے دعائیں کریں، ان کے لیے کلمات خیر کہیں، تو سارے دین کا کام ہوگا۔ تو ہم امت محمدیہ ہیں اور ملت ابراہیمی، بس یہ میں نے بنیادی بات آج سمجھائی ہے۔ تو آپ کو ہلکا سا میں نے اشارہ کیا، آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کتنی گفتگو اس پر کی جا سکتی ہے۔ ابراہیم السلام نے کیا کیا اصول دیے کہ قرآن کریم پڑھنے کا ہے، سمجھنے کا۔ میں اس لیے خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ میں اور آپ عہد کر لیں کہ ہم نے شریعت پہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ، اور گناہ سے جان چھڑانی ہے۔ شریعت کے راستے میں رکاوٹ باپ ہے، خیر بات کہہ دے، ماں ہے، خیر بات کہہ دے، اولاد ہے، خیر بات کہہ دے، خاندان ہے، خیر بات کہہ دے۔ شریعت کے راستے میں رکاوٹ وطن ہے، خیر بات کہہ دیں۔ میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں خاندان سے بہتر خدا خاندان دے گا، اس سے بہتر خدا اولاد دے گا، اس سے بہتر خدا وطن دے گا، اس سے بہتر اللہ سب کچھ عطا فرمائے گا، لیکن چھوڑے اللہ کے لیے، میں یو حاجر پیس چھوڑے اللہ کے لیے، اللہ کا نام نہ ہو۔ ہم بس اوقات دین کو استعمال اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں اور نام دین کا رکھتے ہیں نا، یہ جرم نہ کر، یہ جرم نہ کر، ہو اللہ کے لیے پھر اللہ کی مدد ہے، جب اللہ کے لیے نہیں ہوتا تو پھر اللہ کی مدد نہیں آتی۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، خدا کے دین کی مدد پر خدا کا وعدہ ہے۔ اگر پھر بھی مدد نہیں آ رہی تو اس کا معنی کمزوری ہمارے اندر۔ بہت ساری باتیں کرنے والے، ایک گھنٹے میں آدمی کتنی باتیں کہہ سکتا ہے، آپ کا وقت کم ہوتا ہے، آپ مصروف لوگ ہوتے ہیں، ہمارا تو اور کام ہی کوئی نہیں ہے، ہمارا تو اور کوئی کام نہیں ہے سوائے دین کے کام کا، ہمارا اور کیا کام؟ اللہ میں باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ سے آخر میں گزارش کرتا ہوں، جملہ ذہن میں رکھ لیں، تفصیل پھر کبھی سے۔ ایک ہوتا ہے انفرادی امان، ایک ہوتا ہے اجتماعی امان۔ دنیا میں غلبہ اور کامیابی یہ اجتماعیت پر ہے، اور قیامت کے دن نجات انفرادیت پر۔ میری بات یاد رکھنا، دنیا میں نجات اجتماعیت پر ہے اور قیامت کے دن کی نجات انفرادیت پر، یہ میری بات یاد رکھنا۔ ہم دنیا میں فاتح قوم کب بنیں گے؟ جب سب مل کر نکلیں گے، 10 کے نکل سے نہیں۔ بات سمجھ آ رہی؟ ہم عزت کب ملے گی؟ جب سب مل کر آئیں گے۔ میدان سیاست میں ہے تو ہمارا بندہ اسمبلی میں کب آئے گا؟ جب ہم سارے ووٹ دیں گے۔ سمجھ آ رہی؟
تو دنیا میں جو نجات ہے اور غلبہ اس کی بنیاد کیا ہے؟ اجتماعیت. اور آخرت میں ایک ایک اللہ کھڑا کریں، تو کھڑا ہو، اپنا حساب دے، دوسرے کی بات چھوڑ، اپنا حساب، اپنی بات کر. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم بس اوقات اجتماعیت کے جھانسے میں اپنی انفرادی اعمال کو خیر آباد کہہ دیتے ہیں، اور اسی پہ لڑتے رہتے ہیں کہ اللہ کی مدد ان اجتماعیت کے ساتھ ہے. میں مانتا ہوں اللہ کی مدد دنیا میں اجتماعیت کے ساتھ ہے، لیکن قیامت کے دن جو نجات ہونی ہے وہ انفرادی اعمال کی بنیاد پہ ہونی ہے. وہاں ایسا نہیں ہے کہ اللہ سارے انسان اکٹھے کر کے پوچھے تم سب نے مل کر یہ کام کیوں نہیں کیا تھا. وہاں پوچھا جائے گا تو نے کیوں نہیں کیا تھا، تو اپنی بات بتا. لوگ کیا کرتے تھے چھوڑ، تو اپنی بات بتا. اور آج ہم اپنی بات نہیں، لوگوں کی بات. لوگ ایسے کرتے ہیں، لوگ ایسے کرتے ہیں، لوگ ایسے کر رہے ہیں. مجھ سے لوگ سن رہے ہیں تو مجھ سے اصلاحی تعلق سن رہے ہیں بات. مجھ سے کوئی بندہ پوچھتا ہے تمہارا اپنا مسئلہ ہے، نہیں چھوڑ دو. اپنا مسئلہ ہے، نہیں چھوڑ دو. خواب کی تعبیر ہے، تمہاری خواب ہے، چھوڑ دو. نہیں ہے تو خواب ہے تو کیا خواب سے کوئی مسائل ثابت ہوتے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی خوابوں پر ہم پہاڑ کھڑے کر لیتے ہیں. میں نے خواب میں دیکھ لیا استخارہ، کام میرا استخارہ آپ کرو. میں کیوں کروں؟ آپ کا کام، آپ خود استخارہ کرو. نہیں استخارہ کرنا آتا تو سیکھو. سیکھو استخارہ کیسے کریں. جی میں نے استخارہ کیا تو خواب آئی تھی، پھر کیا ہوا؟ اب ہمیں کیا ہوگا؟ کسی کا شادی کرنی ہے، استخارہ کر لیا، خواب آ گئی کہ جی ایک سیب ہے، تازہ ہے، سرخ ہے، خوشبو آ رہی ہے. اب اس کا معنی کیا ہوگا؟ فوراً شادی کر لو. بہت اچھا خواب. تو میں نے کہا اگر اس کی تعبیر یہ ہوئی کہ اللہ نے بتایا یہ سیب ہے جیسے چند دنوں بعد سڑ جانا ہے، تو پھر اس سے بچو. اگر یہ مانا ہو پھر کیا ہوگا؟ ایسا بھی ہوتا ہے. میں نے کہا تو سیب سڑتے نہیں ہیں، ہمیشہ ایسے ہی رہتے ہیں. اگر اللہ نے آپ کو خواب میں یہ بتا دیا ہو کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چند دن کی بہار ہے، اس کی بھی اپنی آخرت برباد نہ کرنا، پھر مانا کیا ہوگا؟ بس استخارہ کیا، خواب آ گئی، اس خواب پہ فیصلے ہو رہے ہیں. یہ باتیں اچھی طرح سے نشین رکھیں. اپنی ذات کی فکر کریں، اپنے اعمال کی فکر کریں. قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم، پہلے خود کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. بیوی تو لوط علیہ السلام کی بھی نہیں بچی، بیوی تو نوح علیہ السلام کی نہیں بچی، باپ تو ابراہیم علیہ السلام کا بھی نہیں بچا، چچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں بچے. اپنی بات کرو، پہلے خود کو بچاؤ. کیوں؟ بیوی کے تقاضے ہیں، اولاد کے تقاضے ہیں، خاندان کے تقاضے ہیں. وہ کبھی آپ کی بات نہیں سمجھ سکتے، ان کو اپنے ذات اور اپنے تقاضے عزیز ہوتے ہیں. مجھے کیا ملا ہے، مجھے کیا ملا ہے، مجھے کیا ملا ہے. ان کو اس سے غرض نہیں ہوتی کہ اس کی وجہ سے دنیا میں کیا ہو رہا ہے، بس مجھے کیا ملا. ان کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کب تک آپ سمجھا سکتے ہیں؟ کب تک آپ سر مار سکتے ہیں؟ اصولی سی بات ہے، حق بندہ اس کو ادا کریں اور اپنے دینی کاموں کے اندر لگے. تو ہم چونکہ حرم مکہ میں بیٹھے ہیں تو یہ طے کریں کہ اللہ ہم تیری نافرمانی نہیں کریں. عمرے تھے تو آج بھی صبح جو ساتھ ساتھ چل، میں نے رات بھی ساتھ چلتے سمجھا رہا. میں نے کہا یاد رکھو، عمرہ کرنے سے گناہ ختم ہوتے ہیں، اور شیخ کی صحبت میں آنے سے اتباع سنت شروع ہوتی ہے. عمرہ کرنے سے گناہ ختم ہوتے ہیں، اور شیخ کی صحبت سے. تو اگر عمرہ کر کے بھی ہم گناہ نہ معاف کرا سکے اور شیخ کی صحبت پہ بیٹھ کر بھی اتباع سنت نہ نصیب ہو سکی، تو بتائیں یہ چیزیں کہاں ملیں گی؟ عمرے پر تو روئیں، یہ چکر نہ کہ نہ کریں کتنے ہو گئے. روئیں، روئیں اس پر کہ میرے گناہ معاف تو نہیں ہوئے، کیا بنے گا؟ پھر تڑپیں. ہم صفا پر دعا ہے، مروہ پر دعا ہے، پھر صفا پر دعا ہے، پھر مروہ. ہم ہجوم کی طرح دوڑتے پھر. کیوں؟ ہم نے چکر پورا کرنا ہے. اوپر نہ جاؤ، جلدی جلدی ہو جاؤ، جلدی جلدی ہو جاؤ. چکر پورے کرنے تو گنتی کرنی ہے. اطمینان سے صفحہ پہ رکے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھیں. پھر خدا سے مانگیں. پھر مروہ پہ رکے، پھر مانگیں. پھر صفا پہ رکے، پھر مانگیں. پھر مروہ پہ رکے، پھر مانے. اتنا پیسہ خرچ کیا ہے، وقت خرچ کیا ہے، راتوں کو جاگے ہیں، بیوی بچوں کو چھوڑ کر آئے ہیں، اور پھر بھی گنتی پوری کر رہے ہیں. عمرے کا معنی اپنے گناہ معاف کرائیں، اور شیخ کی صحبت کا فائدہ
اتباع سنت، سنت کا جذبہ پیدا ہو، مسنون زندگی پیدا ہو، یہ ہے گناہوں سے نفرت پیدا ہو، سے تقوی عطا فرمائے اللہ تعالی، عطا فرمائے اللہ. لا إله إلا الله، 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 محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله، 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 أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صلی اللہ علیہ وسلم، 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 صلی اللہ علی النبی الأمی الکریم. اللہ جل جلالہ وتعالی شانہ وعم نوالہ. اللہ 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 اللہ. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ خطاؤں سے درگزر فرما دے،
اے اللہ ہماری حاجات کو پورا فرما دے، اے اللہ مشکلات کو دور فرما دے، عافیت کے ساتھ ہمیں ہماری نسلوں کو دین کی مقبول خدمت کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے مال، ہماری جان، ہماری اولاد، ہمارے گھر، اے اللہ خود ہمیں قبول فرما کے، اے اللہ اپنے دین کے لیے قبول فرما کے ہمارے اوپر احسان فرما دے، اے اللہ ہمارے اوپر احسان فرما دے، اے اللہ ہمارے اوپر احسان فرما دے۔ اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وآمالنا من الرجاء وألسنتنا من الخيانة وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم أعنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ تو اپنا کرم فرما دے، اللہ تو اپنا فضل فرما دے، اے اللہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جو تیری محبت کا، تیرے قرب کا ذریعہ بنے۔ اللہ ہمیں ان گناہوں سے محفوظ فرما جو تیری سے بہت کا، اے اللہ تیری لعنت کا ذریعہ بنے۔ اے اللہ کریم ان اعمال کی توفیق عطا فرما جو تیرے دین کی خدمت کے لیے مفید ہوں۔ اے اللہ ان گناہوں سے ہماری حفاظت فرما جو تیرے دین سے دوری کا سبب ہوں۔ اے اللہ کریم تو اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اے اللہ اس حرم کی برکت سے، اے اللہ ان حاضرین کی برکت سے، اے اللہ تجھے واسطہ تیری رحمت کا، تجھے واسطہ تیرے کرم کا، ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ جن حضرات نے دعا کے لیے کہا ان کی پریشانیاں دور فرما، مشکلات کو دور فرما، اے اللہ عافیت عطا فرما، اللہ تو عافیت عطا فرما، اللہ تو عافیت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے نام مبارک کی لذت عطا فرما، اپنے نام کی حلاوت عطا فرما، اپنے نام کی مٹھاس عطا فرما، اللہ تو اپنے نام کی برکت عطا فرما، اے اللہ اپنے نام کی برکت عطا فرما، اے اللہ موت تک اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ اپنے کرم سے دین کے کسی بھی شعبے میں خدمت کرنے والے کسی فرد، اے اللہ کسی جماعت، کسی ادارے نے کوئی معمولی سا کام بھی کیا ہو، اپنے کرم سے اس کو قبول فرما لے۔ اللہ تو سب کی ضرورتیں پوری فرما دے، اللہ تو سب کو قبول فرما لے۔ اے اللہ، اے اللہ تو ہمیں اتحاد کا ذریعہ بنا دے، اللہ اتفاق کا ذریعہ بنا دے، خاندانوں کے آباد ہونے کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ جو والدین اپنی اولاد کے لیے متفکر ہیں، اللہ تو ان کے جوڑ کے رشتے عطا فرما دے۔ اے اللہ جن کے گھروں میں کوئی معمولی سی بھی پیچیدگی ہے، اللہ اپنے کرم سے ختم فرما دے۔ اولاد کو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اللہ اولاد کو والدین کی خوشیوں کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ، اے اللہ اولاد کی، اے اللہ محبتیں والدین کو عطا فرما دے، والدین کی شفقتیں اولاد کو عطا فرما دے۔ اے اللہ کریم تجھے تیرے کرم کا واسطہ، اے اللہ تجھے تیرے فضل کا واسطہ، اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ ہمیں دیر اور دور کے لیے قبول فرما لے۔ اللہ تو قبول فرما لے، اللہ عافیت کے ساتھ قبول فرما لے۔ جو یہاں تشریف فرمائے کسی کی بھی کوئی جائز خواہش ہو، اللہ تو اپنے کرم سے پورا فرما دے، کسی کی تکلیف ہو تو دور فرما دے، کسی کی مصیبت ہو تو ختم فرما دے۔ اللہ اپنے در کا محتاج بنا کر غیروں سے غنی فرما دے، اللہ اپنے در کا محتاج بنا کر غیروں سے غنی فرما دے، اللہ اپنے در کا محتاج بنا کر غیروں سے غنی فرما دے۔ اللہ جس پر کچھ بھی قرض ہو اپنے کرم سے اس قرض سے خلاصی کی صورت پیدا فرما دے۔ اے اللہ ایمان دیا کفر سے بچا لے، سنت کی نعمت دی بدعت سے بچا لے، نیکی کی نعمت دے کر گناہوں سے بچا لے۔ اے اللہ ہدایت کی نعمت دی ضلالت سے بچا لے، عزت کی نعمت دی ذلت سے بچا لے، صحت کی نعمت دی بیماری سے بچا لے۔ اے اللہ حق کی نعمت دی باطل سے بچا لے، اہل حق سے جوڑا اہل باطل سے بچا لے۔ اللہ تو اپنا کرم فرما دے، اللہ تو اپنا فضل فرما دے۔ اے اللہ حقا کے حق پر اہل باطل کے لیے ہمیں قبول فرما لے۔ اے اللہ کریم ہماری ان دعاؤں کو بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرما لے۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔